بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 15 جون 1997، ڈیرہ غازی خان، ہوٹل شالیمار، صبح کے 4 بجے ہیں۔ پاکستان کی عزت نیلام ہوتی ہے۔ ایمل کانسی کو بغیر کسی قانونی کارروائی کے امریکہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جس کے ایک صفحے پر لکھا گیا پاکستانی چند ڈالرز کے عوض اپنی ماں تک کو بیچ دیتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے 25 جنوری 1993 کی ایک انتہائی سرد صبح تھی، جب امریکی ریاست ورجینیا کے فیئر فیکس نامی کاؤنٹی میں واقع CIA ہیڈ کوارٹر کی طرف جانے والی گاڑیاں بائیں مڑنے کے لیے ٹریفک لائٹ کی سبز ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ رش کی وجہ سے بائیں مڑنے والی ٹریفک کو عام طور پر 5 منٹ لگ جایا کرتے ہیں۔ اس دوران وہاں قطار میں کھڑی گاڑیوں میں سے براؤن رنگ کی ڈاٹسن سیشن ویگن میں سے ایک درمیانی عمر کا آدمی نکلا۔ اس کے ہاتھ میں سے سیمی آٹومیٹک ٹائپ 25 رائفل تھی اور اس نے وہاں ٹریفک لائٹ میں کھڑی گاڑیوں پر فائرنگ شروع کر دی، جس سے 2 لوگ موقع پر ہلاک اور چند ایک زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے CIA کے ملازمین تھے جو دفتر جا رہے تھے۔ وہ واپس اپنی گاڑی میں بیٹھا، تیزی سے گاڑی گھمائی، وہاں سے فرار ہو گیا۔ 90 منٹ تک گاڑی کو مختلف جگہوں پر گھماتے رہنے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ پولیس اس کا پیچھا نہیں کر رہی، تو وہ واپس اپنے اپارٹمنٹ آیا، رائفل کو پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کر صوفے کے نیچے رکھا، میک ڈونلڈ سے برگر کھانے باہر گیا اور اگلے دن فلائٹ لے کر کوئٹہ واپس آ گیا۔ امریکی CIA کے نزدیک یہ ایک بہت اہم معاملہ تھا، کیونکہ ان کے 2 CIA اہلکاروں کو ان کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے ایک شخص مار کر فرار ہو گیا اور اس کا پتہ نہ چل سکا۔ انہوں نے ساری دنیا میں اپنے ہر کاروں کو پھیلا دیا تاکہ کوئی ٹپ مل سکے، اور اس کے ساتھ ہی 16 فروری 1993 کو امریکن پولیس ایمل کانسی کو ملزم قرار دیتے ہوئے اس پہ انعامی رقم کا اعلان کر دیتی ہے۔ مئی 1997 میں کراچی قونصلیٹ کو ایک لیڈ ملی جس میں کئی ملین ڈالرز مانگے گئے، جن کے عوض اس کو مارنے والے شخص کا پتہ بتانا تھا۔ امریکی قونصلیٹ نے فوراً CIA کو اطلاع دی اور ان کی ٹیم اگلے روز کراچی پہنچ گئی۔ جس نے لیڈ فراہم کی تھی اس سے ثبوت مانگے گئے تو اس نے اس شخص کے ڈرائیونگ لائسنس کی کاپی ثبوت کے طور پر فراہم کر دی، جس پر وہی تصویر تھی جس کا خاکہ CIA کے پاس تھا۔ ڈیل کے خد و خال طے پا گئے، رقم فراہم کر دی گئی اور بدلے میں انہیں اس شخص کی اطلاع مل گئی۔ اس شخص کا نام ایمل کانسی تھا اور وہ اس وقت ڈیورن لائن کے قریب اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر چھپتا پھر رہا تھا۔ پھر اس کے چند دوستوں نے اسے لالچ دی کہ وہ اگر ڈیرہ غازی خان میں آ جائے تو وہاں اس کی رہائش اور حفاظت کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ ایمل کانسی، جو کہ کئی سال سے افغان بارڈر کے علاقے میں رہتے رہتے تنگ آ چکا تھا، یہ بات اس کے دل کو لگی اور وہ ڈیرہ غازی خان کے ایک چھوٹے سے ہوٹل پاکیزہ میں آ گیا۔ 15 جون 1997 کو امریکی FBI اور پاکستانی ایجنسیوں کے اہلکاروں نے صبح 4 بجے ڈیرہ غازی خان کے ہوٹل پاکیزہ میں اس کے کمرے پر ریڈ کی، اس کے فنگر پرنٹس لیے، تصویر کھینچی، تصدیق کی کہ وہ مطلوبہ آبجیکٹ ہی ہے، تو پھر بنا کسی قانونی تقاضوں کو پورا کیے اسے گرفتار کیا اور FBI کی تحویل میں قریبی ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر سیدھا ایئرپورٹ لے گئے، جہاں سے 17 جون 1997 کو ایک 141 طیارے میں اسے امریکہ پہنچا دیا جاتا ہے اور مخبر کو انعامی رقم دے دی جاتی ہے۔ جب امریکی عدالت میں مقدمہ چلایا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اتنی رقم کے عوض ایمل کانسی کی گرفتاری میں مدد ملی ہے، تو امریکی اٹارنی جنرل کہتا ہے کہ اتنی رقم دینے کی کیا ضرورت تھی، پاکستانی تو چند ڈالرز کے لیے اپنی ماں کو بیچ دیتے ہیں۔ 4 فروری 1998 کو ایمل کانسی کو عدالت موت کی سزا سناتی ہے۔ 14 نومبر 2002 کو ایک زہریلا انجیکشن لگا کر ایمل کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے اور لاش پاکستانی سفیر کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ لاش بلوچستان لائی جاتی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد میں
عوام ایمل کانسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ ایمل کانسی کی قبر کوئٹہ میں ہے۔ اب سنیں وہ بات جس کے لیے یہ داستان سنائی ہے۔ 15 جون 1997 کو پاکستان کے صدر مملکت فاروق لغاری تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف، وفاقی وزیر برائے رابطہ انوار بین الصوبائی چودھری نثار اور وزیر خارجہ گوہر ایوب خان تھے۔ ایمل کانسی کے جنازے پہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حسین احمد نے کہا تھا، اللہ انہیں تباہ و برباد کرے جنہوں نے ایمل کانسی کو بنا کسی قانونی کارروائی کے امریکہ کے حوالے کیا۔ لیکن 2013 کے الیکشن کے بعد دنیا نے دیکھا کہ وہی نواز شریف وزیر اعظم تھا، وہی چودھری نثار وزیر داخلہ اور وہ جمعیت علماء اسلام اسی ایمل کانسی کو امریکہ کے حوالے کرنے والی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت میں تھی۔ اور 25 جنوری 2018 کو اسی صدر مملکت فاروق لغاری کا بیٹا اویس لغاری شاہد خاقان عباسی کی اسی کابینہ میں وزیر توانائی تھا، جس میں جمعیت علماء اسلام کا اکرام دورانی وزیر تھا۔ 15 اگست 2018 کو جمعیت علماء اسلام کا اسد محمود قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کا مشترکہ امیدوار تھا۔ 17 اگست 2018 کو پاکستان مسلم لیگ نون کا صدر شہباز شریف، جو 15 جون 1997 کو وزیر اعلیٰ پنجاب تھا، وہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے وزارت عظمیٰ کا امیدوار تھا۔ 4 ستمبر 2018 کو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے مشترکہ صدارتی امیدوار تھے۔ اب ایک بار پھر وہ بددعا یاد کریں جو جمعیت علماء اسلام کے حافظ حسین احمد نے ایمل کانسی کے جنازے پہ کی تھی، اللہ انہیں تباہ و برباد کرے جنہوں نے ایمل کانسی کو بنا کسی قانونی کارروائی کے امریکہ کے حوالے کیا۔ اور دل سے کہیں آمین۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ کرنے والے نام نہاد مذہبی سیاستدان بھی کسی کے سگ نہیں ہوتے، یہ بھی اپنی ماں تک کو سیاست میں بیچ سکتے ہیں۔ تو اپنی رائے کمنٹ باکس میں دینا مت بھولیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔